مولا سید الانبیاء والمرسلین واولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم صلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ بنت الکلم والنون وسر بین الکاف والنون ودلیل ارادت کن فیکون وکتاب مکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظۃ النبوہ وناشرۃ ولایہ بلقیس حجرۃ تقدیس الجلال وآسیۃ تکمیل والکمال ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام العباس و ام ابیہا الصدیقۃ المبارکہ فاطمہ الزہرا۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہجکی ہو زباں پہ نام علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے۔ میرا خالق میرا مالک اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک وہ بادشاہ امام حسین کے نوری محل کی زیارت نہ کر لے۔ میرا مالک ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے۔ بعد ظہور آقا کے قدموں پر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ دعائے قبولیت تک پہنچائیں۔ سہارا درود کا لیں، بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اجازت ہے جی گفتگو آغاز کیا جا سکے۔ بانیان کا حکم ان کے حکم کی تعمیل ہو گئی اور میری عبادت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ لوگوں کے مقدس چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی اور منبر پر ولایت مولا امیر المومنین کی گواہی ہو گئی۔ چند جملے پڑھ کے دیکھوں گا کہ آج کی اس مجلس میں مجھے کتنی دیر خطاب کرنا ہے اور کتنی دیر آپ لوگوں نے مجھے سماعت کرنا ہے۔ کائنات میں خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے علی کی محبت نصیب ہوئی۔ کائنات میں خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے علی ولی اللہ نصیب ہوا۔ علی بادشاہ کی نظر میں دنیا کی امیری دنیا کی جگیریں ایک ٹکا وقت بھی نہیں رکھتی۔ علی کی نظر میں مقدر کا سکندر وہ ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہے۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے، شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے۔ لفظ میرے ہوتے آپ لوگ چپ کر جاتے، مجھے دکھ نہ ہوتا۔ لفظ ہے میرے صادق امام کے۔ ایک بندے نے مولا کی بارگاہ میں آ کر پوچھا، مولا اللہ کے نزدیک بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز۔ اس نے کہا مولا کچھ اور؟ امام نے فرمایا روزہ۔ اس نے کہا مولا کچھ اور؟ امام نے فرمایا زکوٰۃ۔ اس نے کہا مولا کوئی اور چیز؟ امام نے فرمایا حج۔ اس نے کہا مولا کوئی اور چیز بھی ہے؟ امام نے مسکرا کے جواب دیا ہم 14 کی ولایت۔ اس نے کہا مولا ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا لازم کون سی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے۔ مولا اللہ کی نعمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے۔ مولا اولاد حلالی کیسے ہوتی ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت سے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یبنا رسول اللہ، میں نے سوال اس لیے زیادہ کیے تھے شاید آپ کا جواب بدل جائے۔ آپ کہیں بات روزے کی کر دیتے، کہیں بات نماز کی کر دیتے، کہیں تذکرہ حج کا کر دیتے، لیکن ہر سوال کا جواب تیری ولایت میں کیوں آیا؟ امام کی آواز آئی تجھے شرم نہیں آئی؟ تو ان عبادات کا مقابلہ ہماری ولایت کے ساتھ کرتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا نماز مسافر پہ قصر ہو جاتی ہے، روزہ مریض پہ قصر ہو جاتا ہے،
زکات غریب دیتا نہیں, حج پہ مفلس جاتا نہیں. ہماری ولایت اتنی ضروری ہے, یہ امیر پہ بھی واجب ہے, غریب پہ بھی واجب ہے, وطن والے پہ بھی واجب ہے, گھر والے پہ بھی واجب ہے. اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا یبن رسول اللہ, پھر وضاحت مکمل کر. نماز کے لیے وضو شرط ہے, روزے کے لیے طہارت شرط ہے, زکات کے لیے پیسے ہونا شرط ہے, حج کے لیے صاحب استطاعت ہونا شرط ہے. تیری ولایت کے لیے کیا شرط ہے؟ امام کی آواز ہے لا شروطہا, کوئی شرط نہیں الا حلالی ما شریف ہو. حیدری بادشاہ حسین استطاع فرمائے شہزادی کسی کا محتاج نہ کرے. چلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ذکر علی میں بولا کیسے جاتا ہے, اور اپنی زبانی نہیں, جناب سلمان محمدی کی زبانی بتانے لگا ہوں. بندوں نے آ کر جناب سلمان سے کہا سلمان رہا ہے تو نبی کے ساتھ, صحبت پائی ہے تو نے علی کی, ہمیں بتا تو صحیح کتنا بولا جائے کتنا چپ رہا جائے. جناب سلمان کی آواز بہتر تو یہ ہے کہ بندہ چپ رہے, اور اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. اگر بات علی کی ہو پھر کبھی بھی چپ نہ رہے. جتنے بیٹھے ہو معرفت والے لوگ بیٹھے ہو, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو, میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے اس بندے کی شان کیا ہے, اس بندے کا مرتبہ کیا ہے. جناب سلمان بن داؤد نبی بہت بڑا اللہ کا یہ نبی تھا. ہوائیں اس نبی کے تابع تھی, جنات پر حکومت کرتا تھا, اور اس نبی کا تخت ہوا میں پرواز کرتا تھا. اتنا بڑا اللہ کا یہ نبی تھا. ایک دن ہوا کیا, اپنے دربار میں بغل میں عصا لیے اللہ کا یہ نبی جلال میں کھڑا تھا کہ سامنے سے اسرائیل آ گیا. اس نے کہا اٹھ اللہ کے نبی, میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. سرکار سلمان نے کہا اتنی مہلت دے, میں مطمئن ہو کے زمین پہ بیٹھوں, میری روح قبض کر لینا. فرمایا نہ, جس نے بھیجا ہے اس نے یہ بتا کے نہیں بھیجا کہ یہ زمین پہ بیٹھے تو اس کی روح قبض کرنا. فرمایا اتنی مہلت دے, میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگاؤں, میری روح قبض کر لینا. فرمایا نہ, آوازی میں بڑا جلال والا نبی ہوں. اسرائیل کی آوازی تو جلال والا تھا, اب حکومت تیری نہیں, اب حکمرانی تیری ختم ہو گئی. وہاں کھڑے کے کھڑے سلمان بن داؤد کی روح کو کھینچ لیا. اب ہم فضائل علی پڑھے تو کہاں جا کے پڑھے؟ ہم فضائل علی پڑھے, لوگ ہمیں گالی کہتے ہیں, لوگ ہمیں نصیری کہتے ہیں. علی بادشاہ کا ایک نوکر تھا, نام اس کا بھی سلمان تھا, مدائن کے بستر پہ پڑا تھا. ملک الموت نے آ کر کہا اٹھ علی کا نوکر, میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. سلمان نے کہا تو اسرائیل ہے؟ اس نے کہا میں اسرائیل ہوں. سلمان نے آنکھیں پھاڑ کے اسرائیل کو دیکھا اور کہا باہر رکھ, میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں. میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک علی نہیں آئے گا. پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں, جناب سلمان نے نہیں بلایا, ملک الموت نے مشکل کشا علی کو بلایا. علی بادشاہ تھے کوفہ میں, جناب سلمان تھے مدائن میں. علی بادشاہ اجازت امامت کے ساتھ پہنچے مدائن میں. پہلا قدم جناب سلمان کے حجرے میں آیا. خوشبوئے ولایت کو سلمان نے سونگا, جھوڑیوں والا ہاتھ نکال کر علی بادشاہ کے قدموں پہ رکھا. آوازی سلمان وہ جو باہر کھڑا ہے یہ نبیوں کے دروازے پہ نہیں رکا, تو نے کی ہے میری نوکری, اس نے کی ہے تیری عزت. سلمان اس کے ساتھ جاتا کیوں نہیں؟ آوازی یا علی ویسے تو یہ دنیا جی لگانے کی قابل نہیں, لیکن آپ کو دیکھ لیتا ہوں, آپ کی زیارت ہو جاتی ہے, آپ کو چھوڑ کے جانے پہ جی نہیں کرتا. اب مزہ تو تب ہے جب یہ پورا پنڈال نام علی کے ساتھ گونجے اور سلمان کو پتا چلے مجھ جیسا عقیدہ رکھنے والے لوگ آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں. آوازی سلمان چاہتا کیوں نہیں؟ آوازی آپ کو چھوڑ کے جانے پہ جی نہیں چاہتا. ماتھے پہ ہاتھ رکھا علی بادشاہ نے اور کہا سلمان چلا جا, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں, وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ نبی نے
خیبر کے میدان سے علی بادشاہ کو آواز دی۔ چلے اس سے پہلے میں ایک بہت پیارا جملہ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ علی بادشاہ نے اپنے ایک منکر کو جب زمین پہ پھینکا اور اس کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ہوا میں پھینکا، اس سے پہلے میں یہ بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، خدا نے مچھلی کو آواز نہیں دی۔ مچھلی ہوتی ہے پانی میں، آواز پیدا ہوتی ہے پھیپھڑوں سے، اگر وہ باہر آئے تو مر جائے گی۔ خدا نے مچھلی کو آواز نہیں دی۔ یہ جملہ آپ نے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ علی بادشاہ نے جب اپنے دشمن کو زمین پہ پھینکا، اس کے ہاتھ سے نیزہ لے کر ہوا میں پھینکا، اس نے کہا واہ یا علی، کاش آپ یہ نیزہ دیکھ لیتے، میرے ہاتھ میں نہ رہتا، آپ کے ہاتھ میں رہتا۔ علی بادشاہ نے کہا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اس نے 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، دیکھ کہتے یا علی کوئی دریائے دجلہ کا کنارہ ہے، ایک چھوٹی مچھلی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی مچھلی لگی ہوئی ہے، اور جو نیزہ آپ نے پھینکا ہے وہ اس مچھلی کے منہ میں جا کے لگا ہے۔ علی بادشاہ نے منہ پہ ہاتھ مار کر کہا اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اس مچھلی نے مجھے پکارا تھا، اب چپ رہو یا بول پڑو، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے خدا نے مچھلی کو آواز نہیں دی۔ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، نیتوں کی زبان یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے۔ بس حاضری تمام ہو گئی۔ میرے بعد ذاکری دنیا کا ایک عظیم نام میرے چاچو جان تشریف فرما ہے۔ مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، مالک ان کا سایہ اس قوم پہ سلامت رکھے۔ قریب آ گیا ہے چہلم حسین مولا کا۔ ایک درد چہلم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ 11 محرم کو بی بی زینب عالیہ بدے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حسین مولا کی لاش پہ آئی اور رو کے کہتے حسین میرا بڑا دل تھا میں تیرا چہلم کرتی، حسین مجبوری بن گئی ہے، امت رسیاں لے کے آ گئی ہے۔ حسین جانے سے پہلے مجھے بتا تو صحیح تو ہے کہاں؟ لاشوں کے ڈھیر سی آواز آئی، علیہ علیہ یا زینب، زینب تیرا حسین یہاں ہے۔ اب رجوع والوں مصحف سے پیار کرتے ہو، اگر میں نے تمہیں یہ سطر سمجھا لی مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بی بی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے پسے گردن، بی بی اونٹ سے کیسے اتری؟ اگر میں پردہ ڈال کے بھی پڑھوں، بی بی کربلا کے میدان میں اونٹ سے اس طرح نیچے اتری جس طرح عباس گھوڑے سے اترا تھا۔ بی بی اونٹ سے نیچے اتری، بی بی نے کونیوں سے پتھروں کو ہٹایا اور رو کے کہتے حسین مجھے بتا تیرا سر کہاں ہے؟ آواز میرے سر کا بعد میں پوچھنا، پہلے مجھے بتا تیری چادر کہاں ہے؟ آواز حسین تیرا قاتل، نیزے کے ساتھ میری چادر۔ کوشش کروں گا ان 2 جملوں میں بی بی زینب عالیہ کی مکمل زندگی پڑھوں۔ یہ مدینے سے چلی تو بطول، مکے آئی تو جانشین رسول، کربلا میں 8 دن حسن، شام غریبہ کی 1 رات عباس، پھر باب علی کا لہجہ، پھر کربلا سے شام، پھر شام سے مدینہ، 72 بازار، 144 گلیاں، 258 موڑ، 6 بار دربار کی پیشی، شام سے مدینہ، مدینہ سے پھر شام، 6666 میل ننگے سر ننگے پاؤں سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتی ہے میرے اللہ اب زینب تھک گئی، اوے تیرا دین بچ گیا، اوے مجھے ماں کہنے والا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور جب قید نبھا کے علی کی بیٹی سرزمین کربلا پہ پہنچی، جابر بن عبداللہ انصاری، یہ قبر حسین کا پہلا زائر ہے، یہ قبر حسین پہ بیٹھا تھا، اس نے اونٹوں کے آنے کی آواز سنی، یہ دوڑ کے کربلا کے ٹیلوں پہ گیا
اور اس نے کہا من انتم، تم کون ہو؟ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں انا غریب الوطن، میں غریب الوطن ہوں۔ آواز مسافر کہاں سے آیا ہے؟ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں الشام، میں شام سے آیا ہوں۔ آواز مسافر کہاں جانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ آواز مدینے جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ جابر رو کے کہتا ہے دیکھ مسافر، اب یہ رستہ نہیں رہا، اس رستے میں محمد کی آل کا خون بکھرا ہوا ہے۔ اگر تیرے ساتھ کوئی پردہ دار ہے اسے کہ اونٹ سے نیچے اتر۔ اونٹ سے نیچے اترنے کا نام آنا تھا۔ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں میرے اللہ یہاں بھی اترے گی۔ آواز دیکھ مسافر، یہ حکم میرا نہیں، یہاں پہ ایک بادشاہ رہتا ہے، یہ قانون اس کا بنایا ہوا ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں کون سا بادشاہ رہتا ہے؟ جابر رو کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الفضل العباس کا حکم ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا پچھلے محمل سے، علی کی بیٹی کی آواز سجاد، اس سے پوچھ یہ حکم کس کا ہے؟ آواز آقا زادی عباس کا حکم ہے۔ بی بی رو کے کہتی ہے میرے اللہ تیرا شکر ہے، میرے غازی کے قانون بن گئے اور میرے بھائیوں کی نگری آباد ہو گئی۔ میرے غازی کا نام آنا تھا۔ جابر کپڑے عباس کی طرف دوڑا اور جا کے کہتے ہیں مولا کوئی مزدور آ گئی ہے جو تجھے اپنا عباس کہہ کے بلا رہی ہے۔ آواز جابر اترنے کا حکم تو نہیں دیا، آواز مولا میں نے حکم سنا دیا۔ آواز جابر دوڑ کے جا اور جا کے بی بی کو کہے نوکر کہہ رہا ہے اونٹ پہ بیٹھ کے میری قبر پہ آ۔ جابر بی بی کی طرف دوڑا، بی بی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا، بی بی اونٹ سے اس طرح نیچے اتری جس طرح کربلا میں عباس گھوڑے سے اترا تھا۔ آواز نہ جابر ہاتھ نہ جوڑ، اے بہنوں کو بھائیوں کے مجاورے بڑے اچھے لگتے ہیں، اگر میں شرابی کے بازار میں چل سکتی ہوں، یہ تو میرے بھائیوں کی نگری ہے۔ پہلا قدم بی بی کا سرزمین کربلا پہ آیا، کہیں سے اکبر کی لاش اٹھی اماں میرا سلام، کہیں سے قاسم کی لاش اٹھی اماں میرا سلام۔ بی بی نے کسی کے سلام کا جواب نہ دیا، سیدھا عباس کی قبر پہ گئی اور رو کے کہتی ہے بلایا تو نے تھا، میں گئی ہوں، اب ایک بار قبر سے باہر آ اور مجھے پہچان کے بتا کیا میں وہی زینب ہوں جس کے پردے کا تو ضامن تھا؟ عباس میری چادر اتر گئی اور میں بغیر چادر، اللہ لعنت اللہ علیہ القوم۔